تو OIC کے مقابلے پہ جب بلاک بنانے کی بات کریں گے تو OIC والے ناراض ہو جائیں گے، تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بناؤں گا پھر لا کے بلڈوزر اس گھر پہ چلاؤں گا۔ ہم نہ گئے تو ہمارا تو پھر روزگار ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی اسلامی ریاست بنانے کا ہمیں کیا فائدہ تھا 1947 میں، جس ریاست کے اندر آخرکار ہم نے اس قسم کی فارن پالیسی بنانی تھی جس کا اینڈ یہ تھا۔ نمسکار دوستوں، پراؤڈ انڈین چینل پہ آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، پاکستان بہت آشا لے کے بیٹھا تھا کہ OIC کو دوسرے بلاک بنانے کی دھمکی دینے کے بعد OIC اس بار کشمیر پہ ڈسکشن کریں گے، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی OIC ممبر نے پاکستان کو لات مار دیا۔ OIC نے صاف بول دیا کشمیر پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوگا۔ چلیے دیکھتے ہیں OIC کے اس فیصلے کے بعد پاکستان میڈیا کیسے جل رہا ہے اور رو رہا ہے۔ چلیے دوستوں آگے بڑھتے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ پاکستان کے اس اجلاس میں شرکت کرنا، کشمیر کا اس اجلاس کا ایجنڈا نہ ہونا، یہ کیا ہمیں کوسچن مارک نہیں دے رہا ہماری اس معاملے پر جو تنہائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ 57 ممبر ہیں یہ جو OIC کے 57 جی سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ گو ہیں۔ کوئی کلمہ گو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تو ان کو سوچنا چاہیے نا، یعنی ایک طرف تو یہ 2024 میں ہونے والے انتخابات اپنے ہمسائے ملک میں، جبکہ خود یہ 2023 تک پرائم منسٹر ہیں کانسٹیٹیوشنلی، اس کی بات کرتے ہیں، فکر مند ہیں اس کے بارے میں، اور جو 57 ممبرز ہیں کلمہ گو، ان سے ان کے حشر یہ ہو گیا کہ ان میں چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ اور ہم سائٹ کے اوپر بھی ملاقات کرتے تھے اس دفعہ، وہ بھی اس کو بھی سرے سے ختم کر دیا گیا۔ یہ ہے ہماری کامیاب خارجہ پالیسی۔ یہ اس سے بڑی خارجہ پالیسی کی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ابھی پھر کوئی ناراض ہوتا ہے گا دوست ہو جائے، یہ اس سے بدتر حکومتی خارجہ پالیسی یا حکومتی خارجہ پالیسی نہیں ہو رہی ہیں، جو بھی بنانے والے ہیں انہیں میرے پاس لفظ نہیں ہے ان کو شاباش دینے کے لیے کہ انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا دنیا میں۔ یہ تو کلمہ گو مسلمان کی میٹنگ ہے، اس میں آپ کا یہ حال ہے۔ یورپ میں آپ کا کیا حال ہے؟ امریکہ میں آپ کا کیا حال ہے؟ لیٹن امریکہ میں آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ آپ کو ماں سوائے ایک دہشت گرد ملک کے، ایک ایسا ملک جہاں پہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، ایک ایسا ملک جہاں پہ چوری ہوتی ہے، کیونکہ یہی آپ اپنے آپ کو پچھلے 2.5 سال سے اور پروجیکٹ کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ ہے کون؟ کہ فلسطین کے معاملے میں بھی آپ ایکسپوز ہو جائیں گے بڑی برے طریقے سے۔ اور حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے فلسطین کا ایشو، اس پہ اگر آپ دیکھیں تو کئی ممالک ایسے ہیں جو فلسطین کو ہماری طرح اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے فلسطین کی حمایت کی وجہ سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ڈسپیوٹڈ ہے اور اس مسئلے کو ریزالو ہونا ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے جو یہ کلمہ گو دوست ہیں، یہ سارے کے سارے ادھر آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں کہ ہم اگر نہ گئے، یہ اندر سے یہ بھی کہانی چل رہی ہے اگر ہم نہ گئے تو ہمارا تو پھر روزگار ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی اسلامی ریاست بنانے کا ہمیں کیا فائدہ تھا 1947 میں، جس ریاست کے اندر آخرکار ہم نے اس قسم کی فارن پالیسی بنانی تھی جس کا اینڈ یہ تھا 370، اور اس کا اینڈ کا دوسرا حصہ ہوگا فلسطین کو تسلیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے مہاتیر اور طیب اردگان کے ساتھ UN میں بات کر لی کہ ہم OIC کے مقابلے پہ ایک اسلامی بلاک بناتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اس وقت عمران خان صاحب کو یہ علم نہیں تھا کہ جب وہ یہ کریں گے تو OIC کے مقابلے پہ جب بلاک بنانے کی بات کریں گے تو OIC والے ناراض ہو جائیں گے، تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بناؤں گا پھر لا کے بلڈوزر اس گھر پہ چلاؤں گا۔ میرا مطلب ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس طرح کے بلنڈرز کریں گے، اس وقت عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ہماری فنانشل لائف لائن ہے عربوں کے ساتھ، UAE کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ، ہمیں ان کے مقابلے پہ بلاک نہیں بنانا۔ اس وقت نہیں پتا تھا کہ 40 قراردادیں OIC میں کشمیر پر پاس ہو چکی ہیں، ہمیں ان کے مقابلے پہ بلاک نہیں بنانا۔ اس وقت یہ جو آج ہمیں سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ OIC بڑی ٹوتھ لیس سی باڈی ہے، اس میں ہمیں نہیں، تو آج آپ OIC سے میں نہ جائیں۔
آپ बाइकाट कर दें, आप उसको छोड़ दें. इतनी भी हमारी पोजीशन नहीं है कि हम उसको छोड़ दें और इतनी भी हमारी पोजीशन नहीं है कि हम उसमें बैठ जाएं. ना हमें वो बिठाने को तैयार है, ना हम छोड़ने की पोजीशन में हैं. कहाँ खड़े हैं? हम कहते हैं नहीं हम ईरान के साथ चले जाएंगे. जब हम ईरान के साथ चले जाएंगे, तुर्की के साथ चले जाएंगे, फिर हम कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज यूएई और सऊदी अरब से आती हैं. हाय हमारे वर्क परमिट बंद हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा. उस वक्त हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि मैं ये सब कुछ करूँगा तो इसका फॉल आउट क्या होगा. जब पिछले साल हम यूएई में ओआईसी का इजलास था और उसके पहले सेशन का बाइकाट कर रहे थे, और तो उस वक्त हमें नहीं पता था कि इस बाइकाट के नतीजे में अगले सालों में हमारे साथ क्या होगा. लेकिन तब भी ओआईसी के जो कश्मीर का कॉन्टैक्ट ग्रुप का इजलास हो गया था, सुषमा स्वराज की मौजूद के बाद और करारदाद हो गई थी. लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता, मैंने वही कहा कि लव हेट रिलेशनशिप, जो कंफ्यूजन है इमरान खान साहब का फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, कि वो एक दिन सोचते हैं कि मैं इन सब से लड़ पड़ूंगा. अब देखें ना, सारे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं है. आप हर एक को शरीफ फैमिली और जरदारी की तरह तो नहीं मुल्क में ट्रीट कर सकते. आपने अरबों को भी अपनी ऑपोजिशन समझ लिया है. ठीक है, आप ओआईसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि जिस दिन सुषमा स्वराज को ओआईसी ने अपने मेहमान के तौर पर वेलकम किया था, एक ऐसे टाइम पर जिस टाइम पर कश्मीरियों पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे थे, मेरा एतबार ओआईसी से उसी दिन फिर गया था. और मुझे 2 हदीसें याद आई थी. एक ये कि एंड टाइम्स में मुसलमान जो है वो समंदर की झाग की तरह होंगे तो बहुत सारे, लेकिन ताकत कोई नहीं होगी. और दूसरा ये कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद है. अगर एक बॉडी पार्ट पर भी पेन फील हो तो पूरा का पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करेगा. ये चीज अब मुझे जो है वो बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है. आप देखिए अरब ममालिक को, मिडिल ईस्टर्न ममालिक को, तो बहुत सारे ममालिक इंडिया और इजराइल से हाथ मिला चुके हैं. अब ऐसे ममालिक फिर क्यों कर फलस्तीन या कश्मीर के मामले को उठाएंगे, बिलखुसूस एक ऐसे मौके के ऊपर जहां तमाम की तमाम मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हुई है. एक बहुत वाज़े पैगाम जा सकता है. अगर कश्मीर के ऊपर बात की जाए तो कश्मीर इस प्लेटफॉर्म से अगर आवाज बुलंद हो तो पूरी दुनिया में एटलीस्ट एक एलामिया की सूरत में जाएगी जरूर. और भारत का इन ममालिक से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट टाइड है, इसीलिए ये ममालिक भारत को नुकसान पहुंचाकर कश्मीर के मामलात को रिजॉल्व करा सकते हैं. लेकिन यहाँ मुझे ये लोग मुंह फेरते हुए नजर आ गए हैं. मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि जिस दिन सुषमा स्वराज को बुलाया गया था वो पाकिस्तान के लिए एक इंसल्टिंग मोमेंट था. अब डिसाइड ये करना है कि क्या पाकिस्तान इस ओआईसी इजलास को एज इज तस्लीम करेगा. वहां शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरीके से अपना मौकफ बयान करेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पहले आपको याद है कि टर्की और मलेशिया के साथ होने पर हमारे बरादर ममालिक, जिन्हें हम बरादर ममालिक कहते हैं, वो कुछ नाराज भी हो गए थे. एक बयान भी आया था, उसके बाद भी नाराज हो गए थे. उसके बाद चीजें रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो गया था. तो मुझे नहीं लगता कि ओआईसी किसी भी तरीके से कश्मीर के मैटर को रिजॉल्व करवा सके.